کامران بنگے صاحب نے کہا کہ جی ہم تو لائسنسی اسلحہ لے کے جائیں گے. ایک پرامن احتجاج ہے، پرامن لانگ مارچ ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی مسلح جدوجہد کی طرف جائیں. تو یہ اسلحہ لے جانے کی باتیں ہیں، اس کی وجہ سے رانا ثناء اللہ صاحب کے جو پھر دعوے ہوتے ہیں یا دھمکیاں ہوتی ہیں اس کو رد تو نہیں کیا جا سکتا. آپ خود ہی، آپ کے بندے ہی بندوقوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں، میری خود کامران بنگے سے بات ہوئی، اس نے مجھے بلکہ اس نے مجھے فون کیا کر کوئی اور پروگرام میں اس نے میری بات سنی تھی تو اس نے کہا کہ میں نے بالکل یہ نہیں کہا، یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس نے کہا ہے. اور میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہمارے کبھی کے لوگوں کے پاس جو ہے نا اسلحے کی بندوق ہوتی ہے، اسلحہ ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جوس میں لے کے آئیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. اس نے کٹیکاری کی، اس کو ڈینائی کیا. اور ہم کسی بھی صورت میں ہم اس مارچ میں کوئی تشدد نہیں کرنا چاہتے، نہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر حکومت کوئی اس قسم کی حرکت کرتی ہے تو حکومت کرتی ہے، اور سنانہ اللہ کی خواہش یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے نا اس لانگ مارچ کو جو ہے نا پرتشدد بنائے. ہم آپ کو بالکل کٹیکاری کی کہتے ہیں. ہمارا جو بھی کمپین ہوگا، جو بھی ہمارا لانگ مارچ ہوگا، وہ قانون کے دائرے کے اندر ہوگا. اچھا، یہ فرمائیں کہ ایک پریس کانفرنس کا شور ہے کہ یہ ایک اہم شخصیت پریس کانفرنس کرے گی. آپ کا کوئی اندازہ ہوا، کوئی گیس ورک کہ یہ کون شخصیت ہو سکتی ہے؟ فیصل واوڈہ کی ایک پریس کانفرنس ہو چکی ہے، یا آپ کی پارٹی کا ہی کوئی اہم آدمی ہے، یا باہر سے کسی سے یہ پریس کانفرنس کرائی جا رہی ہے؟ میرے لائن میں کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. میں تو ابھی آپ کو پتہ ہے سوابی میں ہوں، انفارمیشن سے تھوڑا دور ہوں. بس یہاں فیلڈ میں ہم ان کے لگے ہوئے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، موبلائزیشن کر رہے ہیں. آج میں نے 2 جلسے کیے ہیں، کل بھی میرے 3 جلسے ہیں، اور مسلسل جو ہے نا پشاور میں بھی ہے، نوشہرہ میں بھی ہم نے ایک بہت بڑا پورے دن 7 جلسے ہم نے کیے، میں اور پروفیسر ٹیک صاحب اس طریقے طور پر. تو یہاں موبلائزیشن میں ہم لگے ہوئے ہیں. جی، مجھے اس کی انفارمیشن دی. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے نا اسد قیصر صاحب، فیصل واوڈہ بڑے معتمد تھے، بہت اعتبار کرتی تھے، عمران خان صاحب بھی ان پہ، آپ لوگ بھی. اب وہ ایک دم سے آپ کو سمجھ لیں کہ دغا دے گئے، تو عمران خان کے دائیں بائیں کھڑے اور لوگوں میں سے بھی کچھ خدشات ہیں کسی پر؟ فیصل واوڈہ کے اوپر تو بہت افسوس ہے، کیونکہ فیصل واوڈہ کو پی ٹی آئی نے سب کچھ دیا، اس کو جو ہے نا سب سے اہم منسٹری دی. پھر جب اس کا دل تھوڑا تھک گیا کہ میں بھی سینیٹر بننا چاہتا ہوں پبلسٹی سے، تو اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی. پوری کرنے کی کوشش کی، یعنی ہم نے اپنے ریزائن کر دیا. جو ہے نا وہ سینیٹ میں بھی ڈسکوالیفائی سے ہو گیا. تو ہم نے، لیکن یہ اس کے اپنا کریکٹر ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت نہیں. اور فیصل واوڈہ بھی پی ٹی آئی میں موجود ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ان کو باقی مایوسی ہوگی، انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا. اچھا، یہ فرمائیں کہ آپ لانگ مارچ لے کر پہنچ جاتے ہیں، لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں، جس طرح نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، آج مریم صاحبہ نے کہا حکومت نہ مذاکرات کرتی ہے، نہ آپ کو عام انتخابات کی تاریخ دیتی ہے. تو اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اگلا کارڈ آپ کون سا کھیلیں گے؟ دیکھو، ہم اس وقت دیکھیں گے، لیکن ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے، یہ آپشن ہے. میں کہتا ہوں کہ فیصلہ بھی ہم نے نہیں کیا. ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہم پورے اسلام آباد کو جو ہے نا آگے پیچھے سے جو ہے نا بلاک کریں. پھر اس کا کیا ریزلٹ ہوگا، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا ریپرکشن ہوں گے. ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی تکلیف ہوگی، لیکن اگر کوئی مطلب کوئی سنجیدہ بات بھی نہیں کرتا، کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، تو پھر تو کرنا پڑیں گے. نہیں، لیکن اسد قیصر صاحب، وفاقی دارالحکومت کا آپ محاصرہ کر لیتے ہیں، آپ سپلائی منقطع کر دیتے ہیں، تو اس کی کون اجازت دیتی؟ کوئی ریاست بھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ وفاقی دارالحکومت کو جیم کر دیں؟ دیکھو، ہمارے پاس کیا راستے ہوں گے؟ یہ تو میں نے کہا ہمارے پاس آپشن ہے. ہمارے پاس ایک یہ آپشن ہے. دوسرا آپشن ہمارے پاس جو ہے نا یہ ہے کہ ہم تمام سبلیت توڑ دیں جو ہمارے پاس ہے. مطلب مختلف آپشن پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اور بھی آپشن ہے. نہیں، اس پہ غور ہو رہا ہے پنجاب اور کے پی میں آپ کے لوگ مستعفی ہو جائیں یا اسمبلیاں توڑ دی جائیں؟ دیکھیے، ہم نہیں، اسمبلیت تو پھر ہم سوچیں گے. ہمارے پاس آپشن یہ ٹیبل پہ ہے. میں نے کہا کہ یا اسلام آباد کو جو ہے نا پورا لاک ڈاؤن کرنا، یا جو ہے نا اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا، اور تیسرا آپشن ہے جو میں ابھی اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا. نہیں، لیکن یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوگی. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جی آپ لوگ اگر وہاں جائیں گے
تو آپ ایک مخصوص مقام پر ہی دھرنا دے سکتے ہیں، آپ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. تو آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کریں گے؟ اسلام آباد نہیں جائیں گے، اسلام آباد سے پہلے ہو. اچھا، آپ وہاں پہنچتے ہیں، آپ لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، عدالت آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں پھر لاحہ عمل آپ کا کیا ہوگا؟ دیکھو ہم تو احترام کریں گے، ہم تو عدالتوں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے. جی احترام کریں گے، دیکھیں آپشن پہ دیکھیں گے، حالات کے مطابق اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں گے، لڑیں گے، کیا آخری حد تک لڑیں گے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جو بھی ہوگا ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن قانون کے اندر، میں نے ایک بات بالکل ٹھکانے کے لیے کہا کہ جو بھی کچھ کریں گے ہم قانون کے اندر کریں. اگر خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کا آپشن اختیار کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی اسمبلی، پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے؟ بالکل بالکل ٹھکانے کہا ہے، اور ہمارے اس کے ساتھ بہت کلوز رابطہ بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جس دن اشارہ کریں گے خان صاحب ایک منٹ بھی نہیں سو. صحیح ہے. اچھا اسد صاحب، خان صاحب نے کہا کہ مارشل لا لگتا ہے تو لگ جائے. آپ جمہوری عمل دہرا رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور کیا آپ یہ رہے ہیں کہ مارشل لا لگتا ہے تو لگ جائے، تو پھر عزائم کیا ہیں آپ کی قیادت کے؟ نہیں، کوئی آپ کو دھمکی ایسی دی گئی ہے کسی کوارٹر سے؟ یہ ہے کہ یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مارشل لا لگ جائے گا، تو ہم تو نہیں لگانا چاہتے، ہم تو الیکشن چاہتے ہیں. یہ خود چاہتے ہیں، نواز شریف چاہتا ہے کہ مارشل لا لگ جائے. اچھا، ان کی خواہش ہے کہ نواز شریف نہیں، یہ آپ کو کوئی میسج دیا گیا اسد صاحب، یہ آپ کو کہیں سے کسی کوارٹر سے میسج ملا گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی اور طرف سے کہ اگر آپ نے لانگ مارچ کیا یا وہاں پہنچے محاصرہ کیا تو مارشل لا لگا دیا جائے گا؟ تو ہم تو نہیں چاہتے، ہم تو جمہوری لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، عوام کو مینڈیٹ، عوام کے پاس جو نئے مینڈیٹ کے لیے چلا جائے، عوام جس کو مینڈیٹ دے پھر وہی حکومت کرے. صحیح ہے. اچھا اسد صاحب، امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے اور ایک بار پھر کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں امریکہ ملوث نہیں ہے، غلط معلومات کے مقابلے میں حقائق ہم فراہم کر سکتے ہیں. امریکہ جب خود ڈینائی کر رہا ہے اس ساری سازش کا اور اس سارے معاملے کا، تو آپ بھی اس کو اسٹیبلش نہیں کر پا رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ ٹائم جو گزرے گا تو یہ معاملہ اور یہ آپ کا بیانیہ ایکسپوز ہو جائے گا؟ بیسیکلی بہت افسوس ہے کہ امریکہ اس وقت اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ وہ ہمارے اس کمپین کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. ہم احترام کرتے ہیں، پوری دنیا کا احترام کرتے ہیں، تمام ممالک جو ہے نا ہمارے لیے قابل قدر ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے اور کوئی ہمیں ڈکٹیشن دے. اور اگر نہیں کیا ہے تو ہمارا مطالبہ جو ہم نے آلریڈی کیا ہوا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے نا ایک جوڈیشل کمیشن بنائے، ان کی انکوائری کرے، اور اگر انکوائری میں ہم غلط ثابت ہوتے ہیں تو پوری قوم کے سامنے ہم ہی غلط ثابت ہو جائیں گے. لیکن انکوائری تو کروائے نا، ہمارا تو مطالبہ یہی ہے کہ انکوائری کرواؤ نا کہ ہم سچ کہتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں. صحیح. نہیں، حکومت تو ظاہر ہے اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے یا انکوائری کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگلا سوال یہ ہے، آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ اگر خدا نخواستہ صورتحال خراب ہوتی ہے تو آپ نے کیا پیش بندی کی ہے کہ نوبت جمہوری عمل کو خطرات تک نہ پہنچے، جمہوری عمل کسی خطرے سے دوچار نہ ہو، پھر آپ دھرنا ختم کر دیں گے، اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں گے اگر مارشل لا کا خطرہ ہوا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک دو قدم آگے بڑھے حکومت کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ جب تنظیمان آیا تو ہم نے کمیٹی بنائی، میں خود بھی اس میں تھا، ہم پوری طرح انگیج رہے، اس کو انگیج رکھا، اس کے ساتھ مذاکرات کی، بات چیت کی. ہر وقت جب بھی کوئی اس قسم کی سچویشن آئی ہے تو ہم نے مذاکرات کی. اور ہم بیسیکلی سمجھتے ہیں کہ اس میں آنا نہیں، اس میں ملک کی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ملک میں جمہوریت جو ہے مستحکم رہے گی. ہمیں جو ہے نا اپنی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ٹیبل پہ آئیں اور ٹیبل پہ الیکشن کے لیے ہمارے ساتھ بات کریں. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ایسا ہو کہ جو سب کو جو ہے نا قابل قبول ہو. الیکشن ایسا ہو جو کل کوئی اعتراض نہ کر سکے الیکشن کے بعد کہ ہمارے ساتھ ڈال دی ہوئی ہے. اس میں اگر کوئی شفافیت اور قانون میں ہمیں ضرورت ہے اور اس میں وہ بھی چاہیے تو اس کے بھی ہم تیار ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بقا اس میں ہے اور سروائیول اس میں ہے، اور اس وقت جو ہے نا اس ملک کی ضرورت بات یہ ہے کہ
फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और फॉर इलेक्शन। जी ठीक, बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब।